بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں میاں ریاض، کنٹرولر آف ایگزامینیشنز، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ کے درمیان ری اپیئر اور اگین ری اپیئر کی جو پالیسی یونیورسٹی نے ابھی ختم کی ہے، اس کے حوالے سے ایک کنفیوژن ہے، اور شاید کچھ عناصر جو ہیں وہ جان بوجھ کے اس کنفیوژن کو پھیلا رہے ہیں۔ تو میں اس کے اوپر چند ایک باتیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ جو آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب آپ ایگزام میں اپیئر ہوتے تھے یا ورک شاپس اٹینڈ کرتے تھے یا اسائنمنٹس کا کمپوننٹ کرتے تھے یا کوئی کوئز ہوتا تھا، تو ان تمام کمپوننٹس میں آپ کے لیے پاس ہونا لازمی ہوتا تھا۔ یعنی اگر آپ اسائنمنٹ میں فیل ہوتے تھے تو آپ اگر فائنل ایگزام میں پاس بھی ہوتے تھے تو آپ جو فیل تصور کیے جاتے تھے۔ تو جب یہ پالیسی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس کو فیز آؤٹ کیا ہے تو آپ کے لیے کچھ ریلیکسیشن بھی دی ہیں۔ پہلی ریلیکسیشن تو یہ ہے کہ اب آپ کے لیے تمام کمپوننٹس میں سپریٹلی پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے میٹرک کیفے میں اگر فائنل جو آپ کا ایگزام ہے اس میں آپ کے 40% مارکس ہونا ضروری ہے، یعنی آپ اس کمپوننٹ میں پاس ہوں، تو باقی تمام کمپوننٹس انکلوڈنگ ایگزام کو ملا کر اگر آپ کا ایگریگیٹ 40% بنتا ہے تو آپ پاس تصور کیے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہمارا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے، جو BA پروگرام کی ریپلیسمنٹ ہے، اس میں فائنل ایگزام میں آپ کے 50% پاسنگ مارکس ہونا ضروری ہے، اور ایگریگیٹ اگر آپ کا 50% یا اس سے زیادہ ہے تو آپ پاس تصور کیے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے BS اور جو B.Ed پروگرام یا دوسری ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز ہیں کہ جس میں جو گریڈنگ سکیم ہے وہ 20% اسائنمنٹس کے مارکس اور 30% ورک شاپ اور کوئز کے مارکس اور 50% جو ایگزام کے مارکس ہیں، تو اس میں بھی آپ کے جو ایگزام میں فائنل مارکس ہیں، پاسنگ مارکس، وہ اگر 50% ہیں اور آپ کے ایگریگیٹ جو ہے وہ 50% بن رہا ہے تو آپ پاس تصور کیا جائیں گے۔ تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو سیکنڈ ریلیکسیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دی وہ یہ تھی کہ اسپرنگ 21 اور آٹم 21 میں جو نان گریڈڈ ورک شاپس تھیں ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا، تاکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں ہمارے کہ جن کے کوئی چانسز ری اپیئر یا اگین ری اپیئر ہیں تو ان کو ایک ون ٹائم ویور دے دیا جائے، اور پھر اسپرنگ 21 اور آٹم 21 میں ان کی ورک شاپس جو ہیں وہ ایگزمپٹ کر دی گئیں، کیونکہ یہ پالیسی آٹم 21 سے امپلیمنٹ ہونی تھی۔ تیسرا ویور جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا ہے وہ کریڈٹ آورز میں ریلیکسیشن کا ہے۔ میٹرک کے لیے ایک سمیسٹر میں جو کریڈٹ آورز کی لمٹ تھی پہلے وہ 12 کریڈٹ آورز تھی، تو اس کو بڑھا کے 18 کریڈٹ آورز کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک سمیسٹر میں آپ کا کوئی کورس فیل ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک آپشن ہو کہ نیکسٹ سمیسٹر میں آپ 6 کریڈٹ آور کا ایک فل کورس یا 3 کریڈٹ آورز کے 2 کورسز لے سکیں، تاکہ آپ کی ڈگری جو آپ کی ٹائم لائن ہے اس کے اندر ہی کمپلیٹ ہو سکے۔ اسی طرح جو ہمارے BS یا آنورڈ پروگرام ہیں ان میں پہلے جو کریڈٹ آورز کی میکسیمم لمٹ تھی وہ 18 تھی، اب ان کو ریلیکس کر کے 21 کر دیا گیا، تاکہ اگر کوئی آپ کا ایک کورس فیل ہو جاتا ہے تو اگلے سمیسٹر میں آپ 18 کریڈٹ آورز کی بجائے آپ 21 کریڈٹ آورز لے سکیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، افواہوں پہ دھیان نہ دیں اور جو پالیسی ہے اس کو دھیان سے پڑھیں۔ پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، اور اس انفارمیشن کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سے، اور جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کے ذریعے سے، اور ہمارے جو ریجنل آفسز ہیں پورے پاکستان میں ان تمام ریجنل آفسز کے ذریعے ہم نے اپنے طلباء کو ویل ان ٹائم آگاہ کیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ افواہوں پہ دھیان نہ دیں۔ آپ کا کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی پرابلم آپ فیس کر رہے ہوں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا جو آپ کا قریب ترین ریجنل سینٹر یا ریجنل کیمپس ہے وہاں پہ رابطہ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔